نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عام مہمان سمجھتے رہے، اور جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ ذاریات کے اس حصے میں فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتلایا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی اور اس کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا، اور انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف، اپنے رب، اپنے خالق مالک کی طرف دوڑ کر چلو، اس کی رحمت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو۔ اور پھر سورت کے اختتام پر انسان اور اس کے ساتھ جنات کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کا، ان کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، معرفت ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ساری مخلوق کے رزق کا کفیل خود اللہ ہے۔ یہ انسان کے ذمہ محنت کرنا تو ہے، لیکن روزی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس روزی کے بہانے سے انسان اللہ کے حکم سے، عبادت سے، دین سے غافل اور دور نہ ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ یہ موجودہ ترتیب میں 52 نمبر صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 76 نمبر صورت ہے۔ سورہ طور مکی صورت ہے، اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام طور اس لیے رکھا گیا کہ ابتدائی و طور سے ہو رہی ہے۔ یہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس کوہ طور کا تذکرہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ مختلف مقامات پر ہوا ہے۔ طور وہ مقدس عظیم پہاڑ ہے جس کی خود اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہی وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس پر اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی ڈالی تھی۔ یہ کوہ طور صحرائے سینا یا سینا کے جنوب میں ایک بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ صحرائے سینا اور کوہ طور یہ دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں۔ جب ہم زمین کا نقشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بحیرہ احمر، جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے، غلیل کی وی کی طرح 2 حصوں میں بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ غلیل کی یہ وی درمیان میں مثلث بناتی ہے، اور یہ مثلث وادی سینا ہے۔ مثلث کی نوک پر مصر کا سیاحتی شہر شرم الشیخ آباد ہے۔ طور پہاڑ کی مختلف چوٹیاں مختلف ناموں سے منسوب ہیں۔ کوہ طور کی ایک چوٹی وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، اسے جبل موسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جبل موسیٰ وادی طور سے 2285 میٹر یعنی 6855 فٹ بلند ہے، اور طور کی چوٹی کا ایک خاص مقام یا خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں آسمانی مذاہب کے زائرین اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اپنے اپنے طریقے سے عبادت اور دعا کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ مقام یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سب کے نزدیک مقدس ہے، اس لیے وہاں ایک گرجا گھر بھی موجود ہے، ایک کنیسہ بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، تو سب لوگ وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوہ طور کے اس پہاڑی سلسلے کو موجودہ انجیل میں حورب یا حوراب لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے طور کی قسم کھا کر اس سورت کا آغاز فرمایا، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ تیرے رب کا عذاب بہرحال واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی مجرم بہرحال اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد یہ صورت پرہیزگار اور متقی لوگوں کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلماں، لذیذ پھل، گوشت، بھرے ہوئے جام اور ایسی نعمتیں کہ جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ وہاں ان کو مہیا کی جائیں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے جب درمیان تھے تو ڈرا کرتے تھے اللہ کے عذاب سے، تو اللہ نے آج ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں، ان کے مشن کے بارے میں مشرکین کا رویہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو کاہن، مجنون، دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ آپ اللہ کی تسبیح تحمید بھی کرتے رہیں، صبر بھی کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں اگر ایمان نہ لائے تو ان کو دنیا میں بھی عذاب پہنچے گا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، یہ 53 نمبر سورت ہے لیکن نزول کے اعتبار سے 23 نمبر ہے۔ سورہ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان فرمایا، اور یہ بہت واضح طور پر فرمایا کہ آپ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں، یہ کلام سنا رہے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے آپ کو سکھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے بہت بڑے معجزہ معراج کا ذکر ہے، اور یہاں خاص طور پر اس حصے کا ذکر ہے جو مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف کا سفر ہوا ہے، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب اور ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جنت، جہنم، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور اللہ کی خاص نشانیوں کی زیارت کی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم مشرکین کے عقائد کی تردید کرتی ہے کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے ہیں، لات، منات، عزا وغیرہ، یہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے نام بھی انہوں نے خود ہی رکھے ہیں۔ اسی طرح یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا نظریہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر یہ صورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ہر انسان انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔
اس لیے ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں وہ اعمال، وہ نیکیاں ہوں یا گناہ، جن کا اثر دوسروں تک منتقل ہوتا ہے، یعنی یہ دوسروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر یہ گناہ کا سبب بنا تو اس کو وبال پہنچے گا، تو چونکہ وہ بھی اسی کا اپنا عمل ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کے طور پر سمجھا رہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہنساتا، خوشیاں عطا فرماتا، وہی رلاتا ہے، غم اور پریشانی کے حالات بھیجتا ہے، اسی کے حکم سے انسان کو زندگی ملتی ہے اور موت آتی ہے، اسی نے تقسیم فرمائی ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اور پھر جیسے یہ دنیا کا نظام ایک دفعہ اللہ کریم نے بنایا، وہی رب، اسی قدرت کا مالک، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہ پھر اسی طرح انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اس نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ سورت کے اختتام میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اس کے بعد سورۃ القمر شروع ہو رہی ہے، جو 54 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 37 نمبر سورت ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ قمر کا معنی چاند، تو اس میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے قریب آنے کا اور شق قمر کا ذکر فرمایا، چاند کے پھٹ جانے کا، ٹکڑے ہونے کا ذکر۔ شق قمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور معجزہ ہے، جو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ والوں نے جب آپ سے ایک نشانی مانگی اور خاص نشانی مانگی تو نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو کا اثر ہے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں، بس درگزر فرمائیں، اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور خود کہیں گے یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر میں ان کفار مکہ کو اور ہر زمانے کے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے سے پہلی قوموں کی تاریخ پڑھو، غور کرو ان کے کھنڈرات، ان کے محلات کے ان جو بچے ہوئے نشانات ہیں ان پر، کہ وہ لوگ، وہ قومیں کس طرح برباد ہو گئیں، انہوں نے جو جرائم کیے تھے آج تم بھی وہی جرائم کر رہے ہو، تو ان کی تباہی اور ان کے عذاب سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ کریم نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ کا ذکر فرماتے ہوئے بار بار ایک سوال فرمایا ہے، بتاؤ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، یعنی اس کا انجام کیا، اس پر غور کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو چاہے بس ترجمہ پڑھے اور اس کے اندر سے خود مسائل کو نکال کے مجتہد بن کے بیٹھ جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا، اور پھر اس کے جو واقعات ہیں عبرت کے لیے ان کو سمجھ کر ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا، اور پھر اس کے جو واضح اور اہم مضامین ہیں، احکام، ان پر عمل کرنا اللہ نے آسان بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کے اختتام میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بھی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ اس کی خاص مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خیر ہے یا شر، سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس کے مطابق اللہ نے پیدا کی ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، ہوا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا اور موجود ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال
اس کے بعد سورہ رحمان ہے 55 نمبر صورت، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 97 نمبر صورت ہے۔ سورہ رحمان مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی زینت یا قرآن کی دلہن۔ اللہ کریم نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور 31 مرتبہ ایک جملہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب فرمایا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں، تو ایک دو نعمتیں ہوں تو انسان انکار کرے، کس کس نعمت کا انکار کرو؟ یعنی جب اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہو، اس کی بڑائی کا اقرار بھی ہو، اور انسان اس کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ سورہ رحمان کی ابتدا ہی اللہ کریم نے اپنی خاص صفت الرحمن سے فرمائی، گویا کہ انسان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں اس کے رحمان ہونے اور اس کی رحمت ہی کی برکت اور نتیجہ ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پھر نعمتوں میں خاص طور پر سب سے پہلے اللہ کریم نے قرآن کریم کی تعلیم اور نزول کا ذکر فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اس نے انسان بنایا، انسان کو بولنا سکھایا، اس کو تعلیم عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح اس صفحۂ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورج، چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے فرش بنا دیا گیا ہے، مختلف میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، ملتے نہیں، پھر ہیرے جواہرات جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے جہاز جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور انسان کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ یہاں انسانی عقل کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ نعمتیں جنت کی وہ تو نعمت ہیں ہی، عذاب کو بھی بطور نعمت کے ذکر فرما، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطرے اور مصیبت کی پہلے سے اطلاع دینے کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، خبر دینے والے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، تو کیا اس رب العالمین کو اپنا محسن نہیں سمجھیں گے جس نے ہزاروں لاکھوں سال بعد آنے والے حالات پہلے سے بتا دیے ہیں کہ اگر آج تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا؟ اس اعتبار سے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آخرت کو بھی انسان کے سامنے کھول دیا، واضح فرما دیا۔ پھر اللہ تعالی نے سمجھایا متقی، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے لیے دوہری جنتیں ہیں۔ پھر ان جنتوں کا کچھ نقشہ بیان فرمایا اس طرح کہ گویا وہ سب کچھ انسان کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ قرآن کریم میں جنت کا نقشہ یا نعمتیں بیان فرمائی ہیں، یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس انداز میں ہیں جن کو انسان سمجھ سکتا ہے، ورنہ دوسری جگہ فرمایا کہ وہاں تو ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ایک اللہ کی ذات اور اس کا نام باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا جو نظام چل رہا ہے یہ اسی کے نام کی برکت ہے، جب تک اس کا نام لینے والے موجود ہیں یہ کائنات باقی ہے، جب اس کا نام لینے والے نہیں رہیں گے تو یہ کائنات سمیٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے،
56 نمبر صورت ہے، لیکن نزول میں 46 نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں، 3 جماعتوں میں، 3 حصوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اصحاب یمین یعنی دائیں طرف والے جنتی لوگ ہوں گے، اصحاب شمال بائیں طرف والے یہ جہنمی ہیں، سابقون جو نیکی میں آگے بڑھ جانے والے ہیں یہ خاص ایمان والے لوگ جنت میں بھی اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ اور پھر ان تینوں جماعتوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، وہاں ان کو کیا کچھ ملے گا اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی اور دلیل کے طور پر مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ بڑی عزت والا کلام ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، درج ہے، اور اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا پاک کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ستاروں کی قسم کھائی اور ساتھ فرمایا کہ یہ بڑی قسم ہے۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یہ اس سے کم و بیش ستارے موجود ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند، زمین سب اپنے اپنے محور کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور پھر ان کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں لاکھوں میل کا سفر یہ طے کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو یہ نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ اگر ان ستاروں سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن رات موسم تبدیل ہو جائیں۔ ان ساری اور اس جیسی اور تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ستاروں میں اور قرآن کریم میں آپس میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے سے سخت تاریکی میں بھی رہنمائی مل جاتی ہے، راستہ ملتا ہے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات سے جہالت، گمراہی کے کتنے ہی دبیز اور گہرے اندھیرے چھا جائیں، اللہ کریم اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال آخر میں سمجھایا گیا کہ وہ جو 3 جماعتیں بنیں گی ان سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا سزا بہرحال مل کر رہے گی، اور یہ خبر حق ہے، حقیقت ہے، لہذا ہر حال میں اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھو، اور اس کا بہترین طریقہ اس کا ذکر ہے، تسبیح ہے۔ سورۃ الحدید ہے آخری سورت اس پارے کی، یہ 57 نمبر سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 94 نمبر سورت ہے۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا، اس کے کچھ فوائد بھی بتلائے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ اس سورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنا تعارف بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، وہی سب کا خالق ہے، آسمان و زمین جو کچھ ہے سب اسی نے بنائے ہیں، انسان، حیوانات، شجر حجر، جن فرشتے، جمادات، نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا، وہ ہر چیز پر غالب ہے، قابض ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی ہے،
اور مخفی اتنا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی بات مانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں قربان کریں۔ خاص طور پر مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض سمجھتا ہے، اور پھر اپنی شان کے مطابق بڑھا کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی واپس کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا، قیامت کا نقشہ بیان فرماتے ہوئے سمجھایا کہ وہاں ایمان والوں کے پاس تو ایک نور ہوگا جس کے پیچھے چل کر وہ جنت میں پہنچیں گے۔ منافقین جو دنیا میں بظاہر مسلمان بنے رہے لیکن دلوں میں ان کے کفر تھا، وہاں ان سے وہ نور ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایمان والوں کو پکاریں گے، ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہمیں ساتھ لیتے جاؤ۔ ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ نور دنیا میں ملتا ہے، وہاں واپس چلے جاؤ اگر جا سکتے ہو۔ یعنی ان منافقین کے لیے روشنی نہیں رہے گی، اور بالآخر پلسرات سے نہیں گزر سکیں گے، وہیں کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو جیسے دنیا میں انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ کریم بھی ان کو ویسی ہی سزا وہاں آخرت میں دیں گے۔ پھر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے دھوکہ کھا کے اپنی اصل منزل آخرت کو نہیں بھول جانا۔ لہذا انسان کی زندگی کے مراحل سمجھائے گئے ہیں کہ یہ کھیل تماشا انسان سمجھتا رہتا ہے، پھر اپنی زیب و زینت میں لگا رہتا ہے، پھر مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، پھر اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور یوں ہی موت کا پروانہ آ جاتا ہے اور اس کی غفلت ختم نہیں ہوتی۔ آگے پھر جنت ہے یا جہنم، اس لیے فرمایا اس غفلت سے نکلو اور جنت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف جلدی بڑھ جاؤ، موت اچانک آنے والی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے سورت کے آخر میں سمجھایا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا، جنت کا وعدہ ہے، اور ان کے لیے ان کے نیک اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور ان کو آخرت میں جس نور اور روشنی کی ضرورت ہے اس کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ نور نصیب فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔